ترکمینستان جسے عرف عام میں ترکمینیا بھی کہا جاتا ہے۔ ترکمینستان جس کے مشرق میں افغانستان، شمال میں ازبیکستان اور شمال مغرب کی جانب اس ملک کو قازقستان نے گھیرا ہوا ہے، جبکہ جنوب اور جنوب مغرب کی طرف ایران اور مغرب کی جانب بحیرہ قزوین واقع ہے۔ یوں اس ملک کو ایک سمندر اور 4 ممالک نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ وسط ایشیائی ممالک میں یہ واحد ملک ہے جس کی سب سے کم آبادی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ملک کی سیر کے ساتھ ساتھ ان سبھی دلچسپ معلومات سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے جن سے آپ لوگ یقیناً آج سے پہلے ناواقف ہوں گے۔ دوستو، ترکمینستان کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو جس خطے پر آج ترکمینستان آباد ہے، اس کے علاوہ ایران، شمالی سعودی عرب، فلسطین، افغانستان، پاکستان کے چند حصے، عراق، ترکی اور دیگر تمام قریبی ممالک پر 559 قبل مسیح میں ہخامنشی سلطنت کا دورہ قائم ہوا۔ ہخامنشی سلطنت کو تاریخ کی وسیع ترین سلطنت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ سلطنت رومی سلطنت کے بعد دنیا کی دوسری سب سے زیادہ آبادی والی سلطنت ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ اس سلطنت کی بنیاد ایران سے شروع ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے بانی کو فارس اعظم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آتش پرستی اس سلطنت کا سرکاری مذہب ہوا کرتا تھا۔ اس سلطنت کے آخری بادشاہ کا نام دارا سون تھا، جس کا مقابلہ 330 قبل مسیح میں سکندر اعظم سے ہوا۔ سکندر نے 330 قبل مسیح میں اس ریاست کا خاتمہ کیا اور اس ریاست کے سبھی بڑے بڑے شہروں کو آگ لگا دی، جن میں سے بعض شہر آج بھی کھنڈرات کے منظر پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کے جانشینوں نے اس سرزمین پر سلوکی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سلوکس کو ہندوستان کے راجہ چندر گپت سے شکست ہوئی تو یونانیوں نے اس سلطنت کے خلاف عزم بغاوت بلند کیا۔ 247 قبل مسیح میں ایران میں پارسی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تو ترکمانستان بھی اس سلطنت کا حصہ ہو گیا۔ یہ سلطنت 224 عیسوی تک قائم رہی، جس کے بعد اس سرزمین پر ساسانی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ سلطنت 226 عیسوی میں قائم ہوئی تھی۔ یہ ایران میں اسلام کے آنے سے پہلے آخری ریاست تھی۔ اس ریاست کے آخری بادشاہ کا نام یزدگرد سون تھا، جو 651 عیسوی میں دین اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو اپنی سلطنت میں روکنے سے ناکام رہا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ کے بعد مسلمانوں نے اس سلطنت کا خاتمہ کیا اور اس سرزمین کو خلافت اسلامیہ کا حصہ بنا دیا۔ 661 عیسوی میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خود خلافت سے دستبردار ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ پہلے ہی کچھ حصوں پر حکومت کر رہے تھے، حضرت علی کے بعد مکمل اسلامی ریاست کے بادشاہ بن گئے۔ انہوں نے اس سلطنت کو سلطنت امویہ کا نام دیا۔ 661 عیسوی میں اس ریاست کا ترکمینستان میں آغاز ہوا تھا۔ 25 جنوری 750 عیسوی کو اس ریاست کا خاتمہ ہوا اور سلطنت عباسیہ قائم کی گئی۔ 821 عیسوی سے 873 عیسوی تک اس سرزمین پر آل طاہر کا پرچم لہراتا رہا۔ 11ویں صدی سے 14ویں صدی کے وسط تک یہاں سلجوقی سلطنت قائم کی گئی۔ سلجوقی ترک نسل کے لوگوں کی جانب سے قائم کی گئی ایک اسلامی سلطنت تھی۔ جب سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو سلجوقیوں میں سے عثمانیوں نے جنم لیا۔ سلجوقی سلطنت کا خاتمہ چنگیز خان کے وسطی ایشیا میں فتوحات کے بعد ہوا۔ منگول سلطنت کی تقسیم کے وقت ترکمینستان خانیت چغتائی کا حصہ بنا دیا گیا۔ چغتائی چنگیز خان کا دوسرا بڑا بیٹا تھا۔ منگول خاندان کے بعد امیر تیمور نے یہاں تیموری سلطنت کی 1370 عیسوی میں بنیاد رکھی۔ امیر تیمور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ منگول خاندان کا قریبی رشتہ دار تھا۔ منگول لوگ اپنی سلطنت کے زوال کے وقت اسلام قبول کر گئے تھے۔ 1507 عیسوی میں تیموری سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ 1511 عیسوی میں خانیت خیبہ کی بنیاد رکھی گئی۔ 1740 سے 1746 عیسوی تک نادر شاہ نے اس سلطنت کو فارسی سلطنت کا حصہ بنا دیا، لیکن یہ صرف 6 سال ہی اپنے قبضے میں رکھ سکا۔ خانیت خیبہ کا انجام پہلی جنگ عظیم کے وقت ہوا۔ 1918 سے 1924 تک ترکمینستان نے روس کے ساتھ اشتراک کیا۔ ملک کا نیا نام ترکمینستان خود مختار سوویت اشتراکی جمہوریہ رکھا گیا۔ 1925 میں اس ملک کا نام ترکمان سوویت اشتراکی جمہوریہ ہو گیا۔ سوویت یونین کا ٹوٹنا اور اسلامی ممالک کا اس ریاست سے الگ ہونا تو سب کو یاد ہوگا۔ یہ کس حکمران کی پالیسیوں کا نتیجہ تھا، اس بارے میں ہم کبھی تفصیل سے ویڈیو ترتیب دیں گے۔ 1991 میں ترکمینستان نے
روس سے آزادی کا اعلان کر دیا اور 26 دسمبر 1991 کو ترکمینستان کی آزادی کو تسلیم کر لیا گیا۔ یہاں میں ایک بات آپ لوگوں کو واضح کرتا چلوں کہ پاکستان ہی وہ ملک تھا جس نے سب سے پہلے ترکمینستان کی آزادی کو تسلیم کیا تھا۔ 10 مئی 1992 کو پاکستان اور ترکمینستان کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ 2001 میں جب ترکمینستان کی آزادی کو 10 سال مکمل ہوئے تو پاکستان نے ترکمینستان کے پرچم والے ٹکٹ جاری کیے تھے۔ 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق اس ملک کی کل آبادی 57,58,000 افراد تھی اور یہ ملک اپنی آبادی کے حوالے سے دنیا بھر میں 152ویں نمبر پر آیا تھا۔ گنجان آبادی کے حوالے سے اگر اس ملک کا شمار تمام آزاد اور مقبوضہ علاقوں میں کیا جائے تو یہ 224ویں نمبر پر شمار کیا جائے گا، کیونکہ اس ملک میں اوسطاً فی مربع کلومیٹر میں 12 افراد رہائش رکھے ہوئے ہیں۔ اشکاباد، جسے اشک آباد بھی کہا جاتا ہے، اس ملک کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کو 1881 میں شہر کا درجہ دیا گیا تھا۔ موجودہ شہر 440 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ترکمینستان کا سب سے بڑا شہر ہے جو اپنے اندر تقریباً 13 لاکھ افراد کو سموئے ہوئے ہے۔ ترکمینستان کی آبادی میں سب سے زیادہ ترکمینی لوگ ہیں جو ملک کی آبادی کا 85% بنتے ہیں۔ 5% کے قریب یہاں ازبیک لوگ ہیں، 4% کے قریب روسی، جبکہ 6% دیگر قبائل کے لوگ یہاں آ کر آباد ہو چکے ہیں۔ ترکمینیوں کی 1,10,000 کی آبادی اس وقت پاکستان میں بھی مقیم ہے۔ یہ لوگ 1917 میں ہونے والے انقلاب، جسے انقلاب اکتوبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کے دنوں میں آئے تھے۔ تب ترکمینی لوگوں کی تعداد 60,000 تھی، جو اب تقریباً ڈبل ہو چکی ہے۔ دوستوں، آزادی کے بعد اس ملک کا کل رقبہ 4,91,210 مربع کلومیٹر رہ گیا تھا اور یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا بھر میں 52ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام ترکمینستان کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ ملک کی آبادی کے 89% لوگ مسلم ہیں، 10% مسیحی آبادی ہے، جبکہ 1% دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ ترکمانی اس ملک کی قومی اور سرکاری زبان ہے، جبکہ دوسری یہاں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان روسی ہے، جسے ملک کی آبادی کے 12% لوگ استعمال کرتے ہیں۔ دیگر بولی جانے والی زبانوں میں ازبیک، قازق، فارسی، تاتاری، یوکرائنی، آذربائیجانی اور بیلاروسی اہم زبانیں ہیں۔ دوستو، ترکمینستان دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ گیس کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے۔ ترکمینستان کا بیشتر حصہ صحرائے قراقوم نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ وہی صحرا ہے جس کے نیچے قدرت کے ترکمینستان کو دیے ہوئے عظیم تحفے ہیں۔ ان تحفوں میں قدرتی تیل اور گیس کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ 1991 کے آخری ماہ میں ترکمینستان نے آزادی حاصل کی تھی۔ 1993 میں ترکمینستان کے پہلے صدر مراد نیازاف نے یہ اعلان کر دیا کہ اس کی قوم کے لیے بجلی، گیس اور پانی بالکل مفت مہیا کر دیا گیا ہے۔ عوام میں اس صدر کی اس قدر مقبولیت ہوئی کہ انہیں ان کی موت تک ملک کا صدر بنا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مراد کے دور میں گاڑیوں میں ریڈیو سننے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ شراب نوشی تو دور کی بات، ملک میں کھلے عام سگریٹ نوشی پر بھی پابندی آئی تھی۔ مراد کے بارے میں ایک بات اور مشہور ہے کہ انہیں اپنی تشہیر کروانے کا بہت زیادہ شوق تھا، جس کی مثال آپ کو ترکمینستان میں دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ مراد نے بہت سارے شہروں اور ہوائی اڈوں کے نام اپنے نام سے منسوب کر رکھے ہیں۔ انہوں نے کئی عالیشان محل اور اپنے لیے بڑے بڑے مجسمے بنوائے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک شہابی پتھر کو اپنا نام دے رکھا تھا۔ ترکمینستان میں انہیں ترکمان باشی یعنی تمام ترکمینیوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ مراد کے بعد اگلے وزیر اعظم کا درجہ تیسری بار گربان گلے کو دیا جا چکا ہے۔